جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں اور فی سبیل اللہ میں کس کس کو شمار کیا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، زکوٰۃ کے حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا کہ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رائے کسی شخص کی رائے پر نہیں چھوڑا ہے، اس کو بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فَمِنَ الصِّدْقِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم، یعنی 8 وہ رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس میں آخر میں ہے فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ فی سبیل اللہ اس کا اصل جو فی سبیل اللہ ہے وہ کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پر بعض علماء نے ان تمام چیزوں کو قیاس کیا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں آ سکتے ہیں، جیسے دینی تعلیم کا فروغ دینا ہے، دینی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے، دعات کو تیار کرنا ہے، علماء کو تیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی حدیث ہے کہ المؤمن یجاہد بلسانہ ونفسہ ویدہ، مومن جو ہے وہ اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے بھی جہاد کرتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات زبان سے جہاد کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا، مخالفین کا جو اعتراضات ان کا جواب وغیرہ دینا۔ البتہ یہ ہے کہ بعض حدیثیں ایسی آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عموم پایا جا رہا ہے، اس میں عموم پایا جا رہا ہے فی سبیل اللہ میں، یہیں تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ حج کے بعد واپس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم حج پر میرے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، ایک میرے پاس جو سواری تھی اسے ابو فلان نے وقف کر دیا تھا، کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پر حج کر لیتی تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہوتا۔ تو اسی لیے بعض علماء جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حج بھی فی سبیل اللہ میں ہے، اور بعض علماء جیسے امام شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، اور یہاں کی جو مکے میں فقہ کمیٹی متعین ہوتی ہے اس میں بھی اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام ہے جو امت کے عام مصلحت کے لیے اور دین کے عام فائدے کے لیے داخل ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جی اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی مسجد کے اندر تعمیر میں زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں، تو ہم اولاً یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہ دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں امام رکھے ہیں، اس کی تنخواہ کے لیے زکوٰۃ دیں کہ نہیں دیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہ دیں، الا کہ امام فقیر ہو۔ لیکن جہاں صورتحال یہاں پہنچ آئے کہ اب مسجد کا کام رک گیا ہے، چل ہی نہیں پا رہا ہے، کہیں سے اور پیسے کسی کو مسجد کے منتظمین کو نہیں مل رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان علماء کے قول پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ کا پیسہ اس میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن اولی مرحلے میں اس میں لگانے سے پرہیز کیا جائے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ جی شیخ صاحب، یہاں پر جیسے فی سبیل اللہ میں یعنی مدارس کو تو بہت آسانی سے علماء لے لیتے ہیں، لیکن مساجد کو کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ دیکھیے جو مدارس ہیں وہ تعلیم کی جگہ ہے، مدارس ہیں وہ تعلیم دین یہ فی سبیل اللہ میں ہے، لیکن مسجد کی تعمیر یا امامت یہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ میں نہیں۔ اس لیے جی مدارس سے دعات کو تیار کرنا ہے نا، اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والوں کو تیار کرنا ہے۔ جی یعنی اسی قریب کا سوال تھا، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت ساری عورتیں ایک جگہ نماز پڑھتی ہیں تراویح کی، اور امام صاحب کا تنخواہ دینے کا جب مسئلہ آتا ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے تراویح کے امام کو تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، صرف نہیں ہی نہیں بلکہ قطعاً نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔